شیعہ کی جانب سے 7واں سوال یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا فدق اہل بیت کو واپس کرنا اور اہل بیت کا واپسی فدق تسلیم کرنا اہل بیت کا ہی حق تھا، کیونکہ اگر اہل بیت فیصلہ ابو بکر سے خوش ہوتے تو عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں واپسی تسلیم ہی نہ کرتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ باغ فدق جو خیبر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا حصہ تھا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید اور دوسرے لوگوں نے اپنے پاس قبضے میں رکھا تھا، سب نے ظلم کیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فدق کا باغ واپس کیا۔ اگر وہ اہل بیت ان تمام کے فیصلوں پر راضی ہوتے تو پھر عمر بن عبدالعزیز سے واپس نہ لیتے۔ ان کا واپس لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ فدق ہمارا حق ہے اور ہمیں واپس ملنا چاہیے، اور یہ واپس کس نے دیا؟ عمر بن عبدالعزیز نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فدق کو سمجھ لیں کہ فدق کیا ہے۔ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام کو غنیمت میں جو حصہ ملا تھا اس میں باغ فدق آیا تھا۔ آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی بیویوں نے بھی اور آپ کی بیٹی نے بھی اس فدق کو وراثت کے طور پر تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پیغام بھی آئے، وہ خود بھی آئیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یہ لفظ ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول کے رشتہ دار مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کروں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اللہ کے رسول کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں۔ لیکن یہ بات صحیح بخاری 3711 نمبر حدیث ہے، 3711 میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا ہے فاطمہ بیٹی، میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو خرچ کر دیتے ہیں، جو ہم پیچھے رہ جاتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ جائیں وہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بات سنائی، بتائی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس چلی گئی۔ اب اس کے بعد ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تو ان کو بھی یہی جواب ملا، وہ ساری خاموش ہوئی۔ پھر ساری زندگی کبھی کسی نے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ اگر کوئی کہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حصہ کیوں نہیں دیا، تو اس کا جواب تو حدیث میں موجود ہے کہ وہ حدیث کی وجہ سے نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ ہماری وراثت تقسیم ہے، تو انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مانی ہے، حدیث کی وجہ سے نہیں دے رہے تھے، اپنی مرضی سے نہیں دے رہے تھے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑی بات ہے، وراثت صرف بیٹی کو ملتی ہے یا بیوی کو بھی ملتی ہے؟ بیوی کو بھی ملتی ہے۔ اگر وراثت تقسیم ہونی ہوتی تو اگر جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو ملنی تھی وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو نہیں ملنی تھی، وہاں عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو نہیں ملنی تھی۔ ظلم تو اس وقت ہوتا جب وہ پیغمبر کی بیٹی کو نہ دیتے اور اپنی بیٹی کو دے دیتے، اور اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، نبی علیہ السلام کی بیٹی کو بھی نہیں دیا، تو پھر یہ ظلم کیسے؟ یہ تو انصاف ہے، اور عین انصاف ہے۔ یہی انصاف ہے، اپنے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف ہو، بات کون سی کرو؟ عدل کی کرو، انصاف کی کرو۔ نبی علیہ السلام کی بات انصاف والی ہے، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق عمل کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں، اگر عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ 6 سال کن کی حکومت رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، واپس کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اپنے بیٹوں کا حق کھا گئے تھے؟ کیا وہ اس وقت ازواج مطہرات کا حق کھا گئے تھے؟ کیا وہ اپنی بیوی کا حصہ نہیں لے سکتے تھے؟ کیا مدینے میں ان کی حکومت ہونے کے باوجود اور 6 سال حکمران رہنے کے باوجود، حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے حکمرانی کرنے کے باوجود انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے۔
وہ سب مان گئے تھے، وہ سب مانتے تھے۔ ان کی یہ خلافت اور ان کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہیں لیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کب دیا، کیسے دیا، اس کا حوالہ پیش کیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ باغ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپس کر دیا تھا، لیکن وراثت کے طور پر نہیں، وراثت کے طور پر نہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں تھا اسی طرح واپس کیا تھا۔ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ باغ کی جو نگرانی کرتا، دیکھ بھال کرتا، اس کو پانی دیتا، اس کے سارے لوازمات کا خیال رکھتا، تو وہ اس میں سے کھا لیتا تھا، اس کو حصہ ملتا تھا۔ تم بھی ایسا کرو، تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باغ ان کو واپس کیا تھا۔ صحیح بخاری میں 40-34 نمبر حدیث ہے۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا، یہ لمبی روایت ہے، آپ کا دربان آیا، آ کر کہنے لگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، یہ سارے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آنے دو، بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عباس اور علی رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے فرمایا آنے دو، آ گئے۔ کہنے لگے یا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا، وہ جھگڑا کر رہے تھے اس مال فے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا بنی نذیر میں، مال فے کے بارے میں۔ فاستب علی و عباس، یہ لفظ لکھو، فاستب علی و عباس، علی اور عباس نے ایک دوسرے کو کیا کیا، کیا کیا، گالیاں دی۔ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ارے غصے میں کوئی صاحب ایک دوسرے کو کہہ دے تو وہ حکم ان کے اوپر نہیں لگتا۔ فاستب علی و عباس فقال الرہط یا امیر المومنین، سارا وہاں جو گروہ تھا کہنے لگا امیر المومنین، ان کے درمیان فیصلہ کر دے، یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو پھر اس وقت جو فیصلہ کیا تھا نا، آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، اے عباس اور اے علی، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جس اللہ کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہماری وراثت نہیں بنتی، جو ہم چھوڑ جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تعلمانی، تم جانتے ہو نا؟ قالا نعم، تو سب کیا کہنے لگے؟ ہاں ہم جانتے ایسا ہوا ہے۔ کہنے لگے پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی وہ مان گئے، وہ ان کو پتہ چل گیا، ہم نے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وراثت بنایا نہیں، یہ صدقہ ہے، اس کو وراثت نہیں بنائیں گے۔ پھر کہنے لگے فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ كَانَ غَصَّ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا غَيْرَهُ، مال فیض پیغمبر کا حق ہے، کسی اور کو اس میں سے نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد وہ آگے بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهُ وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالِ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق على أهله نفقة السنة، اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں سے اپنے پورے سال کا خرچہ لیتے اور اپنی بیویوں پر خرچ کر دیتے۔ ثم یاخذ ما بقی، جو باقی بچتا فیجعلہ مجعل مال اللہ، پھر اس کو بیت المال میں شامل کر دیتے۔ فعمل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ، آپ نے ساری زندگی یہی کام کیا۔ ثم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے وارث بنے، انہوں نے بھی ایسا ہی سارا کام کیا اور وہ ایسے کرتے رہے۔ ثم توفی اللہ ابا بکر، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے فوت کر دیا۔ انا ولی رسول اللہ و ابی بکر، میں ان کے دونوں کا نائب بنا۔ فقبضتہ سنتین من امارتی، 2 سال میں نے اپنی خلافت میں اس کو اپنے انڈر رکھا اور وہی کام کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ پھر تم میرے پاس آئے، ثم جئتمانی، پھر تم میرے پاس آئے، دونوں آئے۔ وکلمتکما واحدہ، تم دونوں کی بات اس وقت کیا تھی؟ ایک ہی، تم دو ایک ہی مطالبہ کر دے پیسے۔ وامرکما جمیع، تسی اس وقت سارے کٹھے سی۔ فجئتنی یعنی عباس، اے عباس آپ میرے پاس آئے۔ فقلت لکما، میں نے تمہیں کہا تھا نا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، فلما بدا لی ان ادفعہ الیکما، جب میرے سامنے یہ بات آئی کہ میں اس باغ کو تمہاری طرف واپس کر دوں، ان ادفعہ الیکما، میں تمہیں واپس کر دوں، قلت تو میں نے کہہ دیا تمہیں، ان شئتما دفعتہ الیکما،
اگر تم چاہو تو میں باغ تمہارے حوالے کر دیتا ہوں اور تم نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا رہا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوتا رہا, میں تمہیں واپس دے دیتا ہوں. الا ان علیکم عہد اللہ و میثاقہ, کہ تمہارے اوپر اللہ کا وعدہ اور اس کا میثاق ہوگا. لتعملن فیہ بما عمل فیہ رسول اللہ, تم وہی کام کرو گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ابو بکر نے کیا. وما عملت فیہ مزولید, اور جو میرے 2 سال میں نے کام کیا. وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَنِ, لینا ہے تو لے لو, اور وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا رہا ہے, وہی کام کرنا ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا رہا ہے, وہی کام کرنا ہے جو میرے پہلے 2 سالوں میں ہوتا رہا ہے. اور اگر ایسا ہے تو ابھی بھی لے لو, نہیں تو میرے ساتھ آئندہ اس مسئلے میں بات نہیں کرنا. فَقُلْتُ مَا اِدْفَاهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ, پھر تم نے کہا تھا کہ ہاں ہمیں دے دو, ہمیں. فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا, تو میں نے وہ تمہیں دے دیا, میں نے وہ تمہیں دے دیا کہ ٹھیک ہے اس میں کام کرو, اس کے اوپر محنت کرو, اس کا خیال رکھو, اس کی نگرانی کرو, اس کی باغبانی کرو, اور جو نکلے گا تمہیں بھی ملے گا, باقی جو بچ جائے گا وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا. اَفَتَلْتَسِمَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ, اگر اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ چاہتے ہو کہ تمہارے نام لگا دوں, تمہاری وراثت بنا دوں, تمہارا حق بنا دوں. فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, تو اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے, میں پیغمبر کے فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. لا اقضی فیہ بقضاء غیر ذلک حتی تقوم الساعہ, قیامت قائم ہو جائے گی لیکن میں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ, کون سا فیصلہ کروں گا؟ وہی فیصلہ جو میرے نبی علیہ السلام کا فیصلہ تھا. فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ, اگر تم عاجز آ گئے ہو, اس کا خیال نہیں رکھ سکتے, فَادْفَعَا إِلَيَّ, پھر واپس کر دو. فَأَنَا أَكْفِيكُمَا, پھر میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا, اس میں سے جتنا تمہارا حصہ بنتا رہے گا میں تمہیں دوں گا, میں تمہارا خیال رکھوں گا, لیکن وہ میرے قبضے میں ہوگا, میرے اختیار میں ہوگا. تو یہاں سے صحیح بخاری سے ثابت ہوا کہ باغ فدق عمر بن عبدالعزیز تو بڑی دور کی بات ہے, یہ کس نے دے دیا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دے دیا تھا. وراثت نہیں, باغبانی کے طور پر, نگرانی کے طور پر, کام کرنے کے لیے. وراثت کیوں نہیں دی؟ حدیث کی وجہ سے. اور یہ فیصلہ جو عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا وہ کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ کے نبی کا فیصلہ تھا. جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا وہ کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ تھا. تو جو نبی علیہ السلام کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب کی قسم ہے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ پیغمبر کا فیصلہ تسلیم ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ تھا, یہی فیصلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا, یہی فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا. یہ ظلم نہیں تھا, یہ عدل تھا, انصاف تھا. اور یہ کہنا کہ باغ کسی نے واپس نہیں دیا, باغ تو دیا ہے, باغ تو دیا ہوا ہے, لیکن بطور وراثت نہیں, بطور عمل, بطور کام, بطور اجرت, بطور مزدوری یہ کام کرے. تو اب اگر کوئی اعتراض آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر آتا ہے, اس کے اوپر اعتراض بنتا ہی نہیں. اور حدیث کو سن کر کوئی غصے ہو جائے, حدیث کو سن کر کوئی ناراض ہو جائے تو اس میں حدیث کا قصور ہے, حدیث کا اعتراض ہے, نہیں کسی کا اعتراض نہیں.